سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی رہ عرشتے یار گیا، کوئی رہ عرشتے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا. کوئی رہ عرشتے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ وہ دکھائے اللہ کی نشانیاں. بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. آج کی رات جو ہمارے درمیان موجود ہے اس کو شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے نا، حدیث، اس کو سننے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے نا تو ان کے سانس لینے کی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ جہاں بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کرم فرمائے تو حضور تشریف لے آتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضور محفل میں موجود ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی ہے نا، ایک بات کو ساری زندگی کے لیے پلے باندھ دیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں تب قبول ہوتی ہیں جب ادب ہوتا ہے. ادب نہ ہو تو ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس واسطے جب بھی جہاں بھی میرے نبی کا ذکر سنیں تو ادب کے ساتھ سنیں. اور ادب کیسا ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے طالب علموں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. اور ادب یہ ہوتا تھا کہ 40 سال آپ نے روضہ رسول کے سامنے حدیث پڑھائی ہے، 40 سال. اور آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ کبھی کتاب کے صفحہ پلٹنے کی بھی آواز پیدا ہوئی ہو. اتنا ادب تھا رسول اللہ کی مجلس کا کہ کہیں کتاب کا صفحہ پلٹے، شور ہو تو کہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیر بھی نہ ہو جائے. ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ساری زندگی نا مدینے جانے کے لیے ترس کرے، اللہ میں مدینے چلا جاؤں. جب عمر کا آخری حصہ آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ روضہ رسول پہ چلے گئے. جب وہ جالیوں کے سامنے گئے نا تو صرف تھوڑی دیر جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر جالیوں کو چھوڑا، مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے ہوٹل میں چلے گئے. تو کمرے میں جا کے مریدوں نے اور شاگردوں نے کہا حضور آپ ساری زندگی مدینے آنے کے لیے ترستے رہے ہیں کہ اللہ میں مدینے چلا جاؤں. آج اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ جالیاں چھوڑ کے ہوٹل میں آ گئے.
تو فرمانے لگے بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میں نے نا سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب میری سانس کا شور پیدا ہونے لگا نا تو میں حضور کا روزہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، کہیں میرے سانس کے شور سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب ہوتا ہے رسول اللہ کی مجلس کا۔ حالانکہ جان بچانا فرض ہے۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، بچھو نے آپ کو 16 ڈنگ مارے۔ سانپ کا جو ڈنگ ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، بچھو کا ڈنگ اس سے بھی تیز ہوتا ہے۔ بچھو نے آپ کو 16 ڈنگ مارے اور آپ نے حرکت بھی نہیں کی۔ جب حدیث پڑھا کے کتاب کو بند کیا نا تو ایک شاگرد سے کہا کہ یار دیکھنا کمر میں خارش بڑی ہو رہی ہے۔ تو جب شاگرد نے اٹھ کے آپ کا کرتا مبارک اٹھا کے دیکھا نا تو بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہوئے تھے، اور کہا استاد جی آپ نے بتایا نہیں کہ بچھو آپ کو ڈنگ مار رہا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے حدیث رسول تھی اور میرا ادب یہ تھا کہ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت بھی نہ دوں۔ ساری چیزیں تب قابل قبول ہوتی ہیں جب انسان کے اندر ادب ہوتا ہے۔ اس واسطے زندگی میں جہاں بھی مجلس رسول میں جائیں اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خالی دامن آتے ہیں اور بھر کے جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو بھرے ہوئے آتے ہیں اور خالی ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ دامن بھرنے آئے ہیں، حضور سے کچھ لینے آئے ہیں۔ اس واسطے اس بات پر اپنا عقیدہ مضبوط کریں، جہاں میرے حضور کا ذکر ہوتا ہے اگر حضور کرم فرمائیں تشریف لے آئیں تو پھر بیٹھنے کا ادب کیا ہوتا ہے۔ میں بس آخری مثال دے کے اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا، دین یہ ادب کا دین ہے، ادب کا۔ اس واسطے جتنا ادب ہوگا اتنا نکھار ہوگا۔ جب تک انسان کی طبیعت میں ادب نہیں نہ ہوتا تب تک وہ کچھ سیکھ نہیں پاتا، کسی مقام پہ پہنچ نہیں پاتا۔ بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں، حج بھی کیے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن جب بے ادبی کر بیٹھتے ہیں تو باقی بچتا کچھ نہیں ہے۔ اس واسطے جب بھی ذکر کی محفل ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اس عقیدے سے بیٹھیں کہ حضور تشریف فرمائے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ نا کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور تشریف لاتے ہیں۔ بولے تو صحیح، تھوڑا پیچھے والے بھی بولیں۔ سب کا عقیدہ ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر حضور تشریف فرما ہو تو ہم نے کیسے بیٹھنا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جب رسول اللہ کی مجلس میں بات کرتے تھے نا تو اپنے ہونٹوں کے آگے ایسے ہاتھ کرتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے پھر حضور سے بات کرتے تھے، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہماری آواز بھی تیز ہو کے کہیں حضور تک نہ چلی جائے، آواز بھی رسول اللہ تک پہنچے تو ادب کے ساتھ پہنچے۔ صحابہ تو حضور کی مجلس میں اونچی آواز سے کلام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس واسطے اپنی زندگیوں کے اندر ادب یہ پہلا سبق ہے اگر منزل کو چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے سبحان اللہ ذی اسرا، اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے تو لفظ سبحان اللہ سے ذکر کیا ہے۔ آپ اکثر ایک حدیث سنتے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک، بولے تو صحیح، جب سنانے والے کی بھی مرضی ہو اور سننے والے کی بھی مرضی ہو نا تو پھر ہی بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے تو پھر ہی سنائیں گے، کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے۔ سنانے کے لیے جگہ اور بھی بڑی ہے، ہم کون سا ایک ہی محفل کے لیے قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ مزہ تب آتا ہے جب سننے والوں کی بھی مرضی ہو اور سنانے والے کی بھی مرضی ہو تو پھر مزہ آتا ہے۔ ہم نے حدیث سنی ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک۔ اب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ کو حدیث سننے کا مزہ آئے گا۔ ایک بندہ کھجور کھاتا ہے اور کھجور کی گٹھلی جو گٹک ہوتی ہے وہ کسی بندے کی زمین میں پھینک دیتا ہے۔ اب اس نے گٹھلی پھینکی، وہاں پہ ایک درخت اگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں وہ جو درخت اگا ہے وہ گٹھلی پھینکنے والے کا ہے یا جس کی زمین ہے اس کا ہے؟ پیچھے والے بولیں ذرا، درخت کس کا ہے؟ جس کی، پھر بولیں
پھر بولیں. حدیث سنیں گے اس کے بعد پھر آپ خود بولیں گے. فی الحال آپ ایک بار میرے کہنے پہ بولیں. درخت اس کا ہوتا ہے جس کی وہ گٹھلی پھینکنے والے کا درخت نہیں ہے. اب حدیث سنیں. حدیث پاک یہ ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت کہاں لگاتا ہے؟ جنت میں. اب ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا, درخت اس کا ہوتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے. درخت اس کا ہوتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت کسی کی ہو اور درخت ہمارے نام کا ہو؟ جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں نا, اللہ پہلے جنت کی زمین ہمارے نام کرتا ہے پھر اس کے اوپر درخت لگاتا ہے. پہلے جنت آپ کے نام ہوتی ہے پھر درخت آپ کے نام کا لگتا ہے, کیونکہ یہ اصول ہے. جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ معراج کو ذکر کیا تو کہا سبحان اللہ. اب جب دنیا کے اندر کوئی انسان دلہا بنتا ہے نا, دلہا لاڑا بنتا ہے, تو یہ اصول ہوتا ہے کہ لاڑے کو دیکھ کے نا ماں کہتی ہے سبحان اللہ, باپ کہتا ہے سبحان اللہ, بہن بھائی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, کتنا سونا لگ رہا ہے میرا بھی, کوئی ماشاء اللہ کہتا ہے. اب جس وقت حضور کو معراج کا دولہا بنایا گیا, آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا وصال ہو چکا ہے, آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہو چکا ہے, اور یہ معراج کا سال وہی سال تھا جب حضور کو طائف کے اندر بدماشوں نے پتھر مارے تھے. حضور کا دل دکھی تھا. اس سال اللہ نے حضور کو معراج کروائی ہے. اب جب حضور معراج کے دولہا بنے نا, تو ماں زندہ نہیں ہے جو دیکھ کر یہ کہتی سبحان اللہ, باپ زندہ نہیں ہے جو دیکھ کر یہ کہتا سبحان اللہ. حضور کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, کوئی بہن بھی نہیں ہے. حضور اکیلی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی. اب بہن بھائی بھی نہیں ہے جو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ. بیوی کا بھی وصال ہو گیا, جو دیکھتی تو یہ کہتی سبحان اللہ. چچا ابو طالب تھے, ان کا بھی وصال ہو گیا, جو دیکھتے اور کہتے سبحان اللہ. اب جب حضور دولہا بنے تو نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ بیوی نہ چچا, کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تھا. تو جب حضور معراج کے دولہا بنے تو اللہ نے خود فرمایا سبحان اللہ, سبحان الذی اسرا. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ, کہ معبود دنیا میں کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے, رب تو کہتا ہے نا سبحان اللہ. اس واسطے اگلے جو لفظ ہے اسرا, اسرا کا معنی ہوتا ہے کہ سیر کروائی. اب آپ نے نا ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنی ہے. حضور نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں, یہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے کہ میں نے سیر کروائی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ معراج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو وہ اللہ کے دعوے کا انکار کر رہا ہے. کیوں کہ دعویٰ اللہ نے قرآن میں کیا کہ سیر میں نے کروائی ہے. حضور کہتے تو بات اور ہوتی. سیر میں اور سفر میں نا فرق ہوتا ہے. سفر جو ہوتا ہے نا وہ صرف ضرورت کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ سیدھا اپنے کام جاتا ہے اور سیدھا اپنے کام سے واپس آ جاتا ہے. جو سیر ہوتی ہے نا وہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے. اب حضور جب سیر کے لیے گئے ہیں نا, یہ سفر معراج نہیں ہے, یہ سیر معراج ہے. حضور نے معراج کی رات سیر کی ہے, ایک ایک چیز کو رک رک کے دیکھا ہے. امام برہان الدین الحلبی ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور حضور کی جو ملاقات ہے نا وہ 1800 سال جاری رہی ہے. اب انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. اس کے لیے میں چند مثالیں دے کے پھر اس موضوع پہ آ رہا ہوں. آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو دہریہ جو لوگ تھے نا, دہری لوگ جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے, تو وہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے اس کا وزن 80 من تھا, اور سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے, کچھ آپ کے خادم بھی بیٹھا کرتے تھے, اور وہ تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا. سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا 80 من اس کا وزن تھا, اور وہ ہوا میں اڑتا تھا. تو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا وزن ہو تخت کا اور اس کے اوپر انسان بھی بیٹھے اور وہ تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا رہے.
وہ ساری زندگی اعتراض کرتے رہے. پھر اللہ کی قدرت ایسی کہ جہاز وجود میں آیا. سب سے بڑا جو جہاز ہوتا ہے نا جو ہوا میں اڑتا ہے اس میں 535 سواریوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے. 535 بندے بیٹھے ہوں, ہر بندے کا وزن کم از کم 2 من تو ہوتا ہی ہے, اور سامان جو ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے. اب یہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اتنا جہاز اتنا وزن اٹھا کے ہوا میں کیسے اڑتا ہے, اور جب بات آتی ہے اللہ کے نبیوں کی تو پوچھتے یہ کیسے اڑتا ہے. جب جہاز وجود میں آیا نا تو دہر یا لوگوں کا یہ جو اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا کہ سلیمان کا جو تخت ہے وہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے, تو جہاز نے اڑ کے بتایا کہ وہ ایسے اڑ سکتا ہے. پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ابابیل کے منہ میں کنکر تھے اور وہ ہاتھی کو لگے اور ہاتھی مرتے رہے. قرآن میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہاتھی لے کر ابرہا آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا, ان کے منہ میں کنکر تھے, وہ ہوا سے کنکر مارتے تھے, ہاتھیوں کو لگتے تھے, ہاتھی مر جاتے تھے. اب یہ اعتراض ہوا کہ ابابیل چھوٹا سا ہے, اس کے منہ میں چھوٹا سا کنکر ہے, اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر لگے اور ہاتھی کیسے مرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو گولی ایجاد ہوئی, پستول ایجاد ہوئی. اس پستول نے یہ ثابت کیا کہ گولی زور سے لگے تو انسان مر سکتا ہے, اور ہاتھی کو بھی لگے تو ہاتھی بھی مر سکتا ہے. تو پھر ان اعتراض کرنے والوں کا قرآن سے یہ اعتراض ختم ہوا. اب تیسرا اعتراض یہ تھا کہ حضور اتنی تیزی سے سیر کرنے کے لیے کیسے چلے گئے, ایک انسان کیسے سیر کرنے کے لیے جا سکتا ہے. تو ایک بات کو یاد رکھیں, جو بندہ چاند سے ہو کے آیا ہے نا, اور جس بندے نے اس کو چاند پہ اتارا تھا اس نے ساتھ واپسی آ کر یہ بھی کہا تھا کہ چاند آخری حد نہیں ہے, انسان چاہے تو اس سے آگے بھی جا سکتا ہے. آج لوگ چاند پہ قدم رکھیں اور یہ بھی دعویٰ کریں کہ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں, تو اللہ نے حضور کو وہاں پر بلایا جہاں جانے کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. آج چاند پہ جانا سارے مان رہے ہیں, اور مزے کی بات بلا کیا ہے, چاند پہ جانے والا گورا ہے, گورے کا جانا سارے مانتے ہیں, اور حضور کا جانا بات کیا جائے تو کہتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. 2 باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہے, توجہ آپ نے کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جو خواب میں گئے تھے جسم کے ساتھ نہیں گئے. واقعہ معراج کو جس نے بھی لکھا ہے اس نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور براق پہ گئے تھے. اگر صرف روح نے پرواز کرنی ہوتی, خواب میں معراج کرنی ہوتی تو براق کی ضرورت نہیں ہوتی. بندہ تو سویا سویا مکے بھی چلا جاتا ہے, مدینے بھی چلا جاتا ہے, خواب میں کہیں جانے کے لیے تو براق نہیں چاہیے ہوتا. براق آیا ہی اس لیے تھا کہ اس پہ مصطفیٰ نے سوار ہو کے جانا تھا. تو براق کا آنا یہ دلیل ہے کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے ہیں. اور دوسری دلیل, جب حضور نے واقعہ معراج سنایا ہے تو مشرکین جو کعبے کے مشرک لوگ تھے انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات کوئی چلا جائے آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر حضور نے یہ بتایا ہوتا کہ میں نے خواب میں دیکھا, میں خواب میں گیا, تو پھر تو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اور میں بھی خواب میں سوئے سوئے کہیں پہنچ جاتے ہیں. مشرکین کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ان کو بتایا تھا کہ میں جسم کے ساتھ ہو کے آیا ہوں اور اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا نا کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا, 2 باتیں بس رہ گئی, میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. کیونکہ معراج ذکر ہوتی ہے جب سننے والا بھی اور سنانے والا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا, عبد ہی کے ساتھ ذکر کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا اور اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا تو دیکھنے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں, یہ خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو آسمان پر بلایا نا تو کہا کہ یہ بندے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ محبوب لا مکان سے ہو بھی آئے تو وہ رہتا رب کا بندہ ہے, تاکہ آنے والے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ مضبوط ہو کہ جو آسمان پہ چلا جائے اور آ جائے وہ خدا نہیں بن جاتا.
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بلایا، یونس علیہ السلام کو، اور جب واپس جانے کا حکم دیا تو یونس علیہ السلام جنت میں رک گئے، کہنے لگے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں آتا ہے اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اب میں تو جنت میں آ گیا، میں نے واپس کوئی نہیں جانا۔ اللہ نے فرمایا یونس تیری امت ہے، تو عرض کرنے لگے اے میرے مالک و مولا امت ہے نا، تو اس کے لیے تیرا اعلان ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، البتہ میں نے جنت چھوڑ کے نہیں جانا۔ قربان جائے مصطفیٰ کی ذات پہ، حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور آئے بھی اپنی امت کے لیے ہیں۔ وہ نبی جب زمین پر آئے تو اس کو میلاد کہتے ہیں، وہ نبی جب عرش پہ جائیں اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضور کا جانا بھی کمال ہے، حضور کا آنا بھی کمال ہے۔ ہم کو ملتی نہیں ان کے عروج کی حد، ہم کو ملتی نہیں ان کے عروج کی حد، اور لوگ کہتے ہیں تم حد سے بڑھا دیتے ہو، ہمیں تو حد ملتی نہیں تو حد سے بڑھائے کیسے؟ حد سے بڑھاتا وہی، اس کو حد مل جاتی ہے۔ اب حضور چلے گئے، آ گئے، سارا نظام کیسے روکا رہا؟ آپ نے توجہ کرنی ہے، آپ بیٹھ کے اگر بات سن لیں گے تو زیادہ مہربانی ہو جائے گی آپ کی۔ اب حضور جب چلے گئے، ہم سنتے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی، پانی گرم رہا، بستر گرم رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ توجہ کریں گے تو مثال سمجھ آئے گی۔ ایک گھڑی لگی ہو اور اس پہ وقت ہو جائے 11، کیا وقت ہو جائے؟ پھر بولیں، اگر آپ یہ مثال سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو عقیدہ سمجھ آئے گا۔ اگر گھڑی پہ وقت بچ جائیں 11 اور آپ اس کا سیل نکال دیں تو گھڑی کہاں پہ رک جائے گی؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد اس گھڑی میں سیل ڈالیں تو کہاں سے چلے گی؟ جہاں پہ رکی تھی وہیں سے چلے گی۔ یعنی گھڑی کی جو جان ہوتی ہے وہ سیل میں ہوتی ہے، جہاں سیل نکل جاتا ہے گھڑی وہیں پہ، اور 10 سال بعد، 50 سال بعد جہاں سیل ڈالو گے وہیں سے چل پڑے گی۔ جب حضور کائنات سے چلے گئے، حضور کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب جب حضور کائنات سے چلے گئے تو ساری کائنات وہیں پہ رک گئی، اور جب دوبارہ آ کے حضور نے زمین پہ قدم رکھا تو پھر کائنات میں جان آئی۔ اس لیے کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، گرم رہا، کیوں؟ کہ کائنات میں جان ہی نہیں تھی، کیونکہ کائنات کی جان حضور ہے۔ آخری بات اور اس کے بعد میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور نے نا نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا قدم آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا، پھر قدم پیچھے کیا، نماز پڑھ رہے ہیں حضور۔ آپ اگر میری طرف دیکھیں گے تو حدیث بڑی جلدی سمجھ آئے گی آپ کو۔ میں اگر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے قد سے فٹ یا 1.5 فٹ لمبا ہو سکتا ہے، اور میں اگر اپنی نظر اٹھاؤں، آپ سب اپنی نظر اٹھائیں تو ہم دوسرے آسمان تک دیکھ سکتے ہیں۔ جو دھندلے دھندلے ستارے نظر آتے ہیں نا وہ دوسرے آسمان کے ہوتے ہیں، اور جو ستارے بالکل روشن بالکل صاف ہوتے ہیں نا وہ پہلے آسمان کے تارے ہوتے ہیں۔ ہم جب اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قد سے فٹ 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، اور جب ہم اپنی نظر اٹھاتے ہیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ اب حدیث سنیں، میرے مصطفیٰ نے مصلی رسول سے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ نیچے کیا، پھر نماز میں آ گئے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی آقا آج نماز میں بڑا عجیب منظر دیکھا، آپ بار بار آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ پھر نیچے کرتے تھے، پھر باندھ لیتے تھے، آقا کیا ماجرا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب میں اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا نا تو جنت میں جو اللہ نے درخت لگائے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو جنت میں درخت ہے نا وہ درخت اتنے لمبے ہیں، جنت کے درخت
کہ اگر ایک گھوڑا 500 سال تک مسلسل بھاگے، وقفہ نہ کرے، ایک گھوڑا 500 سال تک مسلسل بھاگتا رہے تو جنت کے درختوں کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنے خوبصورت اتنے بڑے درخت پیدا کیے ہیں، اور زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا 500 سال کا ہے، پھر دوسرا آسمان 500 سال، تیسرا آسمان 500 سال، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، جنت، اور جنت کے درخت جن کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ جب گھوڑا مسلسل بھاگے، اب حضور کھڑے مسجد نبوی میں ہیں، اور جب حضور اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حضور کا ہاتھ 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر جو جنت ہے اور اس جنت میں جو درخت ہے اس سے جو پھل لگے ہوئے ہیں، میرے حضور کا ہاتھ جا کے ان کو چھوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ جب میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو جو جنت میں درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے میرا ہاتھ جا کے ان کو چھوتا تھا، میرا جی چاہا کہ میں توڑ لوں، پھر تمہارے لیے چھوڑ دیا کہ قیامت والے دن جو میرے غلام جنت میں جائیں گے وہ جنت میں بیٹھ کے ان درختوں کے پھل کھائیں گے۔ یار ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں تو 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، اور ہم اپنی نظریں اٹھائیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہیں۔ یار مصطفیٰ جب اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر، عرش معلیٰ سے اوپر جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، جس مصطفیٰ کا ہاتھ عرش معلیٰ سے پار جاتا ہے، جب میرا نبی اپنی نظر اٹھاتا ہوگا تو پھر مصطفیٰ کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ یار جس کا ہاتھ سمجھ نہیں آتا اس کی نظر کہاں سے سمجھ آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تھا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس محمد کی نگاہ دیکھے۔ کہ رب کو دیکھے تو صرف مصطفیٰ دیکھے۔ نوری نوری نعرہ رسالت، نوری نوری نعرہ رسالت۔ اب توجہ کریں آپ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار، ضد بڑھتی گئی، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے، بولے تو صحیح یار، تو مجھے، اب معاملہ اس بات پر طے پایا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سامنے جو طور پہاڑ ہے نا، اس طور پہاڑ پہ میں اپنی صفاتی تجلی، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آنی ہے، ایک ہوتی ہے ذات انسان، ایک ہوتی ہے اس کی صفات، حافظ ہونا، عالم ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، یہ اس کی صفات ہیں۔ ذات ہو تو اس کی صفات ہوتی ہیں، ذات ہی نہ ہو تو صفات بھی نہیں ہوتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ میں اس طور پہاڑ پہ اپنی صفاتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں، میں اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ اور اس کا بھی عکس اس طور پہ نازل کروں گا۔ براہ راست نازل نہیں کرنی، پہلی بات کہ تجلی صفاتی ہوگی رب کی، اور اس تجلی کا کروڑواں حصہ ہوگا، اور اس کروڑویں حصے کا بھی عکس ہوگا۔ موسیٰ میں طور پہ نازل کرنے لگا، اگر طور بچ گیا تو تو اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ اور اس کا بھی عکس طور پہ نازل کیا تو طور جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو 40 راتیں انتظار کروایا تھا کہ موسیٰ 40 رات پہلے چلا کرو پھر رب کی صفاتی تجلی دیکھنی ہے۔ اب صفاتی تجلی اس کا کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ نے طور پہ نازل کیا، طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا نا
تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ آپ 50 کلومیٹر دور، 27 میل یعنی 50 کلومیٹر دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلتی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام 50 کلومیٹر دور اس کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ کس کی نظر ہے؟ اس موسیٰ کی جس نے رب کی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہ نازل ہوتے دیکھا۔ تو ان کی نظر کا کمال یہ ہے کہ وہ 50 کلومیٹر دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یار اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا جو سامنے بیٹھ کے اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہو؟ جب وہ مصطفیٰ دیکھتا ہوگا تو پھر نظریں کہاں تک جاتی ہوں گی؟ یہ تو موسیٰ ہے کہ صرف صفاتی تجلی اور کروڑواں حصہ دیکھا، تو 50 کلومیٹر دور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جس نبی نے سامنے بیٹھ کے رب کو دیکھا، اور قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے رب کو 2 بار دیکھا، ایک بار دیکھا پھر آتے وقت پلٹ کے پھر رب کو دیکھا ہے۔ یار جس رب کو دیکھ کے آئے وہ محبوب، تو پھر مصطفیٰ کی نظروں کا کمال کیا ہوگا یار۔ اب قرآن کا سہارا لیتے ہوئے جو میں بات کہنے لگا ہوں توجہ کرنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہے نا، وہ اپنے نا لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک روایت میں 7 میل دور نا چونٹیاں آپس میں نا باتیں کر رہی تھی۔ آپ توجہ کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جو چونٹی پرندہ ہے نا، چونٹی، اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کے لیے زبان نہیں دی چونٹی کو۔ چونٹی کے نا ہونٹوں کے ارد گرد 2 بال ہوتے ہیں، جب وہ بال آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو ان بالوں سے جو شور پیدا ہوتا ہے، چونٹیاں اس سے آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ چونٹی کے پاس زبان نہیں ہے کلام کرنے کے لیے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھ رہے ہیں تو 7 میل دور، ابھی 7 میل دور، آپ کا 7 میل میرے خیال سے یہاں سے بڑی بھی بات ہو تو شاید اسٹیشن تک بنتا ہوگا، اتنی دور ابھی موسیٰ علیہ السلام۔ تو چونٹیوں نے آپس میں بات کی کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر گزرے اور تم ساری مر جاؤ، کچل دی جاؤ۔ اب 7 میل دور چونٹیوں نے یہ بات کی جن کے منہ میں زبان بھی نہیں ہے، اور 7 میل دور اللہ کے نبی سلیمان نے سنا تو آپ مسکرائے، اور جب مسکرائے تو آپ کے لشکر والوں نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو فرمایا آگے نا 7 میل دور چونٹیاں ہیں اور وہ آپس میں باتیں بھلا کیا کر رہی ہیں، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلمان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جانا، تو میں اس لیے مسکرایا ہوں۔ اب سوچے تو صحیح، وہ چونٹی پرندہ جس کو رب نے زبان نہیں دی، وہ 7 میل دور کلام کرے، تو اللہ کے نبی سلیمان 7 میل دور سن بھی لیتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ یار جس سلیمان کی سماعت سننے کا یہ عالم ہے، تو معراج کی رات سلیمان خود جس نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، پھر اس ایمان کی سماعت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یار جن کے غلام ایسے ہیں تو وہ سرکار کیسی ہوگی؟ آخری جو حدیث سنانی اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے لیے میں مائک سپرد کر دوں گا، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ آخری جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری، کیا نام ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے نا ایک لشکر تیار کیا۔ اس حدیث کا نا ایک ایک لفظ آپ کو مزہ دے گا اگر آپ توجہ کریں گے تو، توجہ کریں آپ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے نا ایک لشکر تیار کیا جنگ کے لیے، ہم جنگ کرنے گئے، اللہ نے ہمیں فتح دی، جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو ایک جنگل میں رات ہو گئی، اور اس کے قریب جو وہ مشرکین کی تھی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے نا ان کے دروازے پہ جا کے دستک دی کہ ایک قافلہ آیا ہے، ان کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی شدت کی لگی ہوئی ہے،
تو تم اگر کچھ کھانے کے لیے دے دو، کچھ پینے کے لیے دے دو۔ تو ان مشرکین نے کہا کہ بھئی ہم پیسوں کے بغیر نہ پانی دیں گے نہ روٹی دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے بھی ان سے کہا ہم نے پیسے کوئی نہیں دینا، دینی ہے تو ویسے دو، پیسے ہم نے کوئی نہیں دینا۔ انہوں نے کہا ہم نے پیسوں کے بغیر نہ روٹی دینی ہے نہ پانی دینا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہ دوبارہ جنگل میں آ گئے اور آ کر ہم اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے۔ کہتے ہیں جب رات تھوڑی گزر گئی نا تو ان گھر والوں سے ایک بندہ بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کے کہنے لگا یار تم میں سے کوئی دم نہیں کر لیتا؟ تو ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہمارا جو علاقے کا امیر ہے نا، سربراہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سربراہ کو، ایک حدیث میں کہ اس کی بیٹی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے تو دم کرے، اس کی جان بچانا بڑا ضروری ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے بھی اس کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے دم کریں گے، لیکن ہم نے بھی فری نہیں کرنا، ہم دم کریں گے لیکن فری کوئی نہیں کرنا، پیسے لگیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر بندے کی جان بچ گئی تو جو کہو گے ہم دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں ہم صحابہ کو چلے گئے، جا کے دیکھا بندے کو بچھو نے ڈنگ مارا، دم کیا، اللہ نے اس کی زندگی بچا لی، اس کو شفا مل گئی۔ ہم نے کہا ہاں بھی ہم نے دم فری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ جی کیا چاہیے، توجہ کرنی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ پہلے سارے لشکر کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے سب کو پانی پلایا۔ پھر میں نے کہا اب سارے لشکر کو روٹی بھی کھلاؤ۔ انہوں نے روٹی بھی کھلائی، اور جاتے وقت ہم نے کہا ہمیں اب 40 بکریاں بھی دو۔ کہتے ہیں ہم نے پانی بھی پیا، اپنے مشکیزے بھی بھرے، روٹی بھی کھائی، اور آتے وقت 40 بکریاں بھی ان سے لی دم کرنے کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے، جس کو کرنے کے لیے کوئی کاروبار نہیں نہ ملتا وہ دم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کاروبار میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی اور ترقی ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ جس کو کوئی کام نہیں ملتا، ویلا نکما نکھٹو ہوتا ہے، وہ تسبیح لے کے دم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے ان سے 40 بکریاں بھی لی، اور جب واپس جنگل میں آئے نا تو صحابہ کے اندر نہ اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یار ہمیں نہ دم کی اجرت نہیں لینی چاہیے تھی، ہمیں ان سے بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی، روٹی نہیں کھانی چاہیے تھی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں یار ضرورت تھی، اگر لے لیا تو کون سا حرج ہے۔ اب صحابہ کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے تھا، بعض صحابہ نے کہا لے لیا تو کون سا حرج ہے۔ اب ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چند کلومیٹر دور مدینہ ہے، صبح مدینے جاتے ہیں، جا کے حضور کے سامنے سارا مسئلہ بیان کریں گے کہ حضور یہ معاملہ درپیش ہوا، اگر حضور کہیں گے کہ بکریاں واپس کر دو تو واپس کر دیں گے، اور جو روٹی کھائی ہے اس کے پیسے دے دیں گے آ کے۔ اب یہ فیصلہ طے ہو گیا کہ صبح جا کے حضور سے پوچھیں گے۔ اب سارا قافلہ صبح مدینے آیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے صحابہ بیٹھے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے قصہ سنانے لگے، عرض کی آقا رات کو ایک ماجرا ہمارے ساتھ ہوا۔ اب ابو سعید خدری بولے، عرض کرنے لگے آقا ہم جب جنگل میں پہنچے تو بڑی بھوک لگی تھی، ہم نے محلے والوں سے کہا کہ ہمیں کچھ دو، تو انہوں نے کہا پیسوں کے بغیر نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گا، اور پھر ان کے امیر کو بچھو نے ڈنگ مارا، تو پھر ہم نے بھی کہا دم کریں گے لیکن پیسوں کے بغیر کوئی نہیں کریں گے۔ آقا ہم نے ان سے پانی بھی لیا، مشکیزیں بھی بھرے ہیں، روٹی بھی کھائی ہے، اور آتے وقت 40 بکریاں بھی لے کے آئے ہیں۔ آقا اب آپ بتائیں یہ ہمارے لیے جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ اب توجہ سے حدیث سننی ہے۔ میرے نبی اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکرائے نا تو حضور کی داڑھوں سے نور نکلا اور مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ حضور اتنا مسکرائے یار، اتنا مسکرائے۔ اب حضور مسکرائے تو حضرت ابو سعید خدری سے کہنے لگے ابو سعید خدری تو پہلے یہ تو بتا تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا کہ اس کی جان بچ گئی؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور آپ نے ایک دن کہا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ مجھے وہ حدیث یاد تھی، جب اس کو بچھو نے ڈنگ مارا میں نے جا کے فاتحہ پڑھ کے دم کیا، رب نے شفا دے دی۔ تو حضور نے فرمایا ابو سعید پہلے یہ تو بتا تجھے سورۃ الفاتحہ سکھائی کس نے تھی؟ عرض کرنے لگے آقا سورۃ الفاتحہ تو آپ نے سکھائی تھی،
فرمایا پھر ابو سعید 20 بکریاں محمد کی نہیں بنتی؟ پھر 20 بکریاں میری نہیں بنتی؟ اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا آقا جان مال اولاد سب آپ پہ فدا. میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں صحابہ، میرا بھی سب کچھ تم پہ فدا ہے. بکریاں بھی تمہاری ہوئی، جو روٹی کھائی ہے پانی پیا ہے سمجھو سارا مال غنیمت ہی کھایا ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، یہ معراج کے تحفوں میں ایک تحفہ ہے. جب حضور واپس آئے تو یہ معراج کے تحفوں میں ایک تحفہ اللہ نے حضور کو دیا. اور دوسرا اور آخری تحفہ، حضور کو ایک جبہ ملا، نور کا ایک جبہ ملا. حضور واپس آئے، آ کے نا ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم یہ جبہ کیا کرو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا اگر یہ جبہ مجھے مل گیا نا تو میں پوری دنیا میں سچائی کو پھیلا دوں گا. پھر جناب عمر سے پوچھا عمر اگر جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی آقا اگر یہ جبہ مجھے مل گیا نا تو پوری دنیا میں انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. پھر میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی آقا میں اپنی سخاوت اور تیز کر دوں گا، سب کو عطا کروں گا. پھر فرمایا مولا علی سے علی اگر یہ میں جبہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی آقا اگر یہ جبہ مجھے مل گیا نا تو میں اس جبے کے نیچے امت کے عیب چھپا دوں گا، میں کسی کا عیب نہیں کھولنے دوں گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بندے کو دوسرے بندے کا عیب برائی پتہ چل جائے اور وہ چھپا دے کہ یار اگر میں نے بیان کی تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی کا عیب چھپاتا ہے کہ نہیں یار میں نے لوگوں کو نہیں بتانا، میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. کہ یہ دنیا میں میرے بندوں کے عیب چھپایا کرتا تھا. اب ہم سب اپنی اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں؟ ہمیں کسی دوست کا عیب پتہ چل جائے گلی گلی چراہے چراہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سننا ہے. میرے سمیت ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنے لوگ، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا ہے. ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو گھر میں اکیلا بیٹھ کے اپنے باپ کو بٹھا کے اپنا ماضی سنا سکتے ہیں؟ بولے تو صحیح ہے. ہم اپنی جوانی کی راتیں جیسی گزرتی ہیں کسی کو بتا سکتے ہیں؟ ڈر جائیں اس دن سے جس دن رب نے ہمارے پردے کھول دیے نا، خدا کی قسم سگا باپ بھی سلام نہیں کرے گا. اس رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے جس رب نے ہمارے عیبوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے؟ ہم لوگوں کے عیب کھولتے رہتے ہیں، کھولتے رہتے ہیں، کھولتے رہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں. ڈر جائیں اس دن سے جس دن رب نے ہمارے عیب کھول دیے. خدا کی قسم سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. آج لوگوں کے عیب کھولتے ہو نا، قیامت والا دن ہوگا نا، سارے نبی جمع ہوں گے، سارے ولی جمع ہوں گے، سارا محلہ بھی جمع ہوگا، خاندان بھی جمع ہوگا. اور حدیث پاک کے الفاظ بلا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر دے گا اور حکم ہوگا پڑھ کے سنا تو ماضی میں کیا کچھ کرتا رہا. کیا ہم اپنا ماضی پڑھ سکتے ہیں؟ ہم دروازے بند کر کر کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جس کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اپنا ایمان تو بچائے. اور میرے بھائی جہاں کوئی نہیں نہ دیکھتا وہاں میرا رب دیکھتا ہے. ہم اپنی جوانی کی راتیں اتنی گندی کیسے گزار سکتے ہیں یار؟ نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، موبائل تو تم صاف کر سکتے ہو لیکن جو تمہارے فرشتوں نے لکھ دیا نا وہ صاف نہیں ہونا. اتنا گندا نامہ اعمال لے کے حضور کے سامنے کیسے جائیں گے یار ہم لوگ؟ نعرے ہمارے یہ ہیں کہ حضور نے قبر میں تشریف لانا ہے، عقیدہ کہ حضور نے آنا ہے اور بال یقین آنا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اتنا گندا نامہ اعمال لے کے جانا ہے. حضور کا سامنا کیسے کریں گے کہ یا رسول اللہ جس امت کے لیے آپ ساری ساری رات رویا کرتے تھے وہ امت راتوں میں اتنا گند دیکھتی تھی؟
ہماری نگاہیں گناہوں سے بری ہوئی ہیں. آپ ایک فیصلہ کریں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں گے تو مثال سمجھ آئے گی. ہم کسی شادی بیاہ پہ بیٹھے ہوں اور سامنے سے ایک خاتون بغیر پردے کے گزر جائے، شیطان حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولے تو صحیح یار. تو یار جب ہمارے گھر کی عزتیں بغیر پردے کے گزرتی ہوں گی تو کیا شیطان وہاں پہ حملہ نہیں کرتا ہوگا؟ ساری ساری رات انٹرنیٹ کا استعمال اور صبح نعرے مارنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہ انگلیوں کے پورے بھی بولیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. آج جب ہم ٹائپ کر کے کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو قیامت کے دن ان انگلیوں نے گواہی دینی ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے رہے. نوجوان تیری جوانی تو پاک ہونی چاہیے تھی نا. حضور غاروں میں نکیلے پتھروں پہ، نوک والے پتھروں پہ حضور اپنی پیشانی رکھ کے اتنا روتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا رویا کرتے تھے کہ ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھی. اور اتنا رونے کے بعد حضور بھلا کیا فرماتے تھے؟ اللہ میری امت کی بخشش فرمانا. اور امت کیا کر رہی ہے؟ اس واسطے اپنا موبائل تو ہم صاف کر سکتے ہیں، جو فرشتوں نے لکھ دیا نا وہ صاف نہیں ہو سکتا. اور میں بڑے وثوق سے ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ بیماری صرف جوانوں کو نہیں ہے، سفید داڑیاں والے بھی گند دیکھتے ہیں، ان کو لت لگی ہوئی ہے. یہ اس بات کو یاد رکھو، دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی اگر آنکھوں میں حیا نہ ہو. آپ ایک فیصلہ تو کریں. حضور ہمارے لیے کتنا روئے ہیں. حضور نا ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے اور حضور کے جو پاؤں مبارک تھے نا وہ سوج جاتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں بھلا کیا فرمایا؟ محبوب تھوڑی دیر سو جایا کرو، تھوڑی دیر کھڑے رہا کرو. اور جانتے حضور اتنا کھڑے ہونے کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہ میری امت کی خیر کرنا. آج امت کس طرف چلے گئی؟ جب حضور معراج پہ جانے کے لیے براق پہ سوار ہونے لگے تو حضور نے رونا شروع کر دیا. جبریل نے عرض کیا آقا آج کیوں روتے ہیں؟ آج تو اللہ سے ملاقات ہے. فرمانے لگے جبریل ملاقات تو اللہ سے ہے لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا. یار حضور ہم سے اتنا پیار کریں اور حضور کا امتی ہو اور نگاہیں اتنی گندی ہو. آج ہمیں حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ پردے ہماری نگاہوں پہ ہیں. نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، اپنا نامہ اعمال گندا مت کرو. نکل آؤ اس انٹرنیٹ کی دنیا سے. ہم سمجھتے ہیں، ایک بات میں کہنے لگو توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں یار میں کر رہا ہوں تو میرے گھر والے بچے رہیں گے. جس طرح رب نے آپ کے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، اسی طرح رب نے آپ کے گھر والوں کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. احساس کریں یار، احساس کریں. باپ نے بیٹے سے اپنا موبائل چھپایا ہوا ہے، ماں نے بیٹی سے چھپایا ہوا ہے، بیٹی نے ماں سے، بیٹے نے باپ سے. جس بندے کا موبائل ہی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سارے سمجھدار ہیں یار. کچھ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کی جاتی. آپ فیصلہ تو کریں یار، ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہے. ناراضگی کی انتہا یہ ہے کہ رب اپنے گھر میں بلاتا ہی نہیں ہے. جب بندہ نماز نہ پڑھے تو یہ مت سوچا کرے. ہم بلا کے کہتے ہیں، اکثر ایک جملہ ہوتا ہے، یار رب توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، رب توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ رب نے گھر بلانے کی توفیق بھی نہیں دی. اتنا وزنی نامہ اعمال کیسے حضور کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے یار؟ ہم سب کا عقیدہ نا کہ قبر میں حضور نے آنا ہے. بولے تو صحیح یار. ہم اس حالت میں حضور سے مل سکتے ہیں؟ احساس کریں یار، احساس کریں. جہاں جہاں ہم ناپاکی کی حالت میں قدم لگا کے جاتے ہیں نا، گھر میں چلتے ہیں، گھر سے باہر چلتے ہیں،
قیامت والے دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، اللہ تو نے مجھے اس امت کے لیے پاک کیا تھا اور یہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلا کرتی تھی۔ احساس کریں، اپنے موبائلوں کو صاف کریں۔ نعرے لگانا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا، اگر اس عمر میں یہ عادت نہ چھوٹی، میں آپ کو بڑے وثوق سے، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، یہ عادتیں نہیں چھوڑتی۔ ہمارا شعبہ ہے نا فتویٰ دینا، میں آپ کو ایسی ایسی مثالیں سنا سکتا ہوں کہ آپ کہو کہ یار یہ پاکستان ہے، یہ مسلمان ہے، خدا کی قسم آپ وہ مثالیں سن بھی نہیں سکتے۔ بہو اپنے سسے سے محفوظ نہیں ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو مجمعوں میں نہیں کی جاتی۔ میں پسے پردہ جو کہنا چاہ رہا ہوں، سب سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ اگر اس عمر میں اس گند سے باہر نہیں نکلو گے تو ساری زندگی نہیں نکل سکتے۔ آپ خود فیصلہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے؟ بولو یار، پھر بولیں، پیچھے والے بھی بولیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تب اس بندے نے دنیا سے کیا حیا کرنی جس کو رب کی حیا نہیں ہے؟ جو رب سے حیا نہیں کرتا اس نے بندے سے کیا حیا کرنی ہے یار؟ جس کو پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو اس کے سامنے گناہ نہیں چھوڑتا۔ آپ کے سامنے میں بھی شریف بن کے بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی، علامہ صاحب نے، جی مفتی صاحب نے پگڑی پائی ہے، داڑھی رکھی ہے، کون کتنا نیک ہے یہ اس کی تنہائی بتاتی ہے۔ آپ میرے سامنے اچھے ہیں، میں آپ کے سامنے اچھا ہوں۔ صوفیہ والا کیا فرماتے ہیں؟ جو تمہاری تنہائی ہے نا وہی تمہارا ایمان ہے، تم جیسے تنہائی میں ہو وہی تمہارا ایمان ہے۔ اس واسطے اپنی نگاہوں کو پاک کرو یار، نگاہ پاک کرو، اپنی خلوتیں تنہائیاں پاک کرو، اپنے موبائلوں کو صاف کرو، پھر دیکھو سینے میں عشق مصطفیٰ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ آج کی مجلس سے آپ نے ایک ہی بات اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے کہ یار ہم نے گناہ نہیں کرنا یار۔ آج بے چینیاں کیوں ہیں؟ گناہ ہے۔ گناہ محسوس بلا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے چمڑا منڈی دیکھی ہے جہاں کھالیں بکتی ہیں؟ وہاں جو کام کرتے ہیں وہ کھالوں کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، وہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کو کھالوں کی بو نہیں آتی۔ ہم جیسا بندہ وہاں سے گزرے تو ناک کے آگے کیا کرتا ہے؟ کیوں بلا؟ ہمیں اس کی عادت، جس کو عادت ہو اس کو محسوس ہوتی، ہمیں گناہوں کی عادت ہے اس لیے گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ گناہ کر کر کے اس کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ گناہ نہیں لگتا۔ بس آج کی مجلس سے ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے، مجھ سے نہیں کرنا، اپنے آپ سے کریں، اپنے دل میں کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی محفل میں آئے تھے، آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔